اللہ اپنی ربوبیت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، فلا وربک، تمہارے رب کی قسم، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اے میرے معشوق۔ بھائی پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت دیکھیے، ایسا لگتا ہے جیسے عاشق معشوق سے بات کر رہا ہے۔ اب یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے۔ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ عاشق الہی؟ مجھ طالب علم سے تو فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ میں تو بس ایک ہی جملہ کہوں گا کہ جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں، جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں۔ پورا قرآن بھائی میرے اچھے بچوں، جوانوں، عزیزوں، جب بھی قرآن کو پڑھیں نا تو ایسے ہی پڑھیں۔ ویسے بھی یہ جو مجمع ہے نا، یہ عاشقوں کا مجمع ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ میں دیکھ رہا ہوں نا، بعض جگہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، جو جیسے بیٹھا ہے ایسے ہی بیٹھا رہے گا۔ بدن تکلیف میں ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل تو ان من اگر مگر کرتی رہے گی نا، لیکن عشق کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ پھر علامہ اقبال مجھے یاد آئے، کہتے ہیں کہ بے خطر کود، یہ حضرت ابراہیم نہیں کودے تھے، عشق کودا تھا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی۔ عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی، عقل چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی اور عشق آگ میں کود گیا۔ یہ مجمع عاشقوں کا مجمع ہے۔ میرے مولا علی جب جنگ صفین سے واپسی پر کربلا رکے، حضرت مالک اشتر سے فرمایا کہ سواریاں رکواؤ، خیمے لگواؤ۔ تو کسی ایک صحابی نے کہا یا علی، یہ تو بہت اچھی کوئی جگہ، یعنی جہاں کوئی چشمہ بہ رہا ہو، جہاں کوئی آبشار بہ رہا ہو، جہاں کوئی پھول پودے ہوں، جہاں کی ہوا بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہو، یہ کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں ہونا مسار عشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ۔ کربلا کی زمین عاشقوں کی زمین ہے۔ اور خبردار میرے بچوں، جوانوں، کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو، پائچے پھٹے ہوں، بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، چپل دو طرح کی پہنی ہوئی ہوں، اسے حقیر مت سمجھنا۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو حسین دکھانا چاہتا ہے۔ یہاں آنے والے کی دید تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے یا واپس جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے مجھے دیکھ کر تبصرے شروع کر دیے، وہ دیکھو مولانا کو بڑی بہادری کی باتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں نا۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ بچہ آ کے برابر میں کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا اور اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ یہ کام بغیر عشق کے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سرزمین، یہ کربلا اور یہ جو امام بارگاہ ہے، میرے عزیزوں نے مجھے یاد کیا، میں حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں۔ یہ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، یہ امام بارگاہ اس کا ایک کیمپس ہے۔
در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. دروازے پہ کوئی کھڑا تو نہیں ہے جو شناختی کارڈ چیک کر رہا ہو کہ شیعہ آئے گا سنی نہیں آئے گا. سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے. یہاں تو ہندو کو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہاں تو غیر مسلم کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. کبھی غور فرمایا آپ مسجد علیحدہ کیوں بناتے ہیں؟ امام بارگاہ کیوں علیحدہ بناتے ہیں؟ سارا عالم اسلام مدرسہ بناتا ہے، آپ بھی مدرسہ بناتے ہیں. سب مسجدیں بناتے ہیں، آپ بھی مسجدیں بناتے ہیں. مگر آپ دین پر زیادہ خرچہ کرتے ہیں. آپ مدرسوں اور مسجدوں کے بعد امام بارگاہ بھی بناتے ہیں. اس لیے کہ مسجد میں ہندو نہیں جا سکتا، یہودی نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا. کل اس اگر ہندو نے اللہ سے شکایت کر دی میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا. کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دیں گے. ہم نے یہ امام حسین کا خیمہ بنایا تھا جو ہر آنے والے ہور کے لیے کھلا ہوا. یہ جو دید ہے نا، یہ دید ہے، یہ سوچ، یہ آپ کی قدر کو اور منزلت کو اور اہمیت کو اور فضیلت کو بڑھا رہی ہے. مجھے پاکستان میں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا بھائی. جی عزاداروں کا، شیعوں کا پاکستان میں کوئی دشمن نہیں ہے. یہ جو دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں نا، ان میں حیثیت نہیں ہے کہ ہماری دشمنی کا. ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. ان کی نااہلی کا ایک منظر دکھاؤں. ہمارا خود ساختہ دشمن کتنا بڑا نااہل ہے، اس کا ایک منظر دکھاؤں. یہ ہمیں مار کر مسترب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں. یہ بغیر عشق کے نہیں ہو سکتا. ہیپیٹائٹس بی میں کوئی مرے گا، ہارٹ فیلئر میں کوئی مرے گا، ایکسیڈنٹ میں کوئی مرے گا. بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے یا حسین بولتے ہوئے دم نکلے. اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہے؟ کون ہے جس نے آب حیات پیا ہوا ہے بھائی؟ حضرت عیسیٰ نے جس مردے کو زندہ کیا تھا وہ بھی 20 سال کے بعد مر گیا تھا. تو کون ہے جو یہاں ہمیشہ رہنے آیا ہے؟ زندگی تو اس کی ہے کہ جس نے خود کو سمندر میں ملا دیا. بھائی میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے. حسین زندہ ہے، اس پہ یقین ہونا چاہیے. ہم کہاں زندہ ہیں؟ ہم تو کسی کی زندگی سے زندہ ہیں. ہم تو اپنے مولا کی زندگی کی وجہ سے زندہ ہیں. اور ان سے زیادہ زندہ کون ہیں؟ دنیا کو نہیں معلوم ہوگا جب تک کہ وہ اس گھڑے سے پانی نہیں پیئیں گے. ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں ہمارا ذائقہ ہی کچھ اور ہے. ہماری چال بتاتی ہے حسینی جا رہا ہے، ہمارا حلیہ بتاتا ہے حسینی جا رہا ہے. یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ ہمیں بتانا پڑے کہ ہم کون ہیں. ہم نشانیوں کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں، ہم علامتوں کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں. دنیا ہوگی جو گم ہو جاتی ہوگی، ہم بھیڑ میں سے ممتاز ہو جاتے ہیں. ممتاز ہونے والے لوگ ہیں ہم، بھیڑ میں گم ہونے والے لوگ نہیں ہیں. کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت حضرت ابراہیم نے توڑے، مگر سب کہہ رہے تھے یہ کام ابراہیم کا ہے. کام پکار کے بتانا تھا ابراہیم کا ہے. جس شخص کو مولا علی مارتے تھے نا، اس کا جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. جی کام ہو نشانیوں کے ساتھ، علامتوں کے ساتھ. عزیزو اللہ، میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے. میں پھر ایک جملہ کہوں ان بچوں جوانوں سے، خبردار کوئی بڑی گاڑی سے اتر رہا ہو اسے امیر مت سمجھنا. ہاں کوئی سائیکل پہ آ رہا ہو اسے ذلیل مت سمجھنا. جو کیا معلوم جو بڑی گاڑیوں سے اتر رہے ہوں وہ علاقے کے یزید ہوں، اور کیا معلوم جو جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں وہ اللہ کا ولی ہو. اللہ کا کام ہمیں نہیں پتا کون کس کیفیت کا ہے، اس کی نیتیں کیسی ہیں. ایسا ہی ایک اللہ کا فقیر، مولا کا چاہنے والا بازار سے گزر رہا تھا. دودھ والے نے آواز لگا کہ کہا دودھ پیو گے؟ دودھ کی دکانیں ہوتی ہیں نا علاقے میں. دودھ والے نے آواز لگا کہ کہا دودھ پیو گے؟ تو پہلے تو اچھی طرح اس کی دکان کو دیکھا، یہ ہر ایک کا کھاتے نہیں ہیں. فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے. یہ جو روڈوں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہیں، یہ ذلیل ہیں. فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر دینے والے کو کہتے. ہاں میں سندھ کا ایک شہر ہے ٹنڈو آدم، اس کے ساتھ دوسرا شہر ہے سانگھڑ.
تو ٹنڈو آدم سے سانگڑ جائیں گے تو رستے میں ریلوے کراسنگ آئے گی، پھاٹک آئے گا. میں وہاں سے گزر رہا تھا تو آگے ایسے ہی اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، اسی حلیے میں رہتا ہوں. یہ نوکروں کے کپڑے ہیں، یہ تکبر والوں کے کپڑے نہیں ہیں. یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے یہ اہل بیت کے مکتب کے چاہنے والوں کے نوکروں کے کپڑے ہیں. میں آپ کا نوکر ہوں اور اس پر مجھے افتخار ہے، عزت ہے میری کہ میں آپ کا نوکر ہوں. معصوم کی زبان میں، اہل بیت کی زبان میں ہم بانیوں اور ہم ذاکروں سے زیادہ اہمیت آپ عزاداروں کی ہے. جی یہ جو آپ میرے محتاج نہیں ہیں، میں آپ کا محتاج ہوں. مولا حسین پر رونے کے لیے آپ میرے محتاج نہیں ہیں، مگر مولا حسین پر رلانے کے لیے میں آپ کا محتاج ہوں. اس لیے معصوم نے فرمایا من بکا او ابکا او تباہ کا، جو ہمارے جد حسین پہ رویا، جس نے رلایا، جس نے رونے کا ماحول بنایا، یعنی بانی کو سب سے آخر میں یاد کیا ہے امام نے، سب سے پہلے آپ کو یاد کیا ہے، پھر ہم ذاکروں کو یاد کیا ہے، پھر بانیوں کو یاد کیا ہے. اس لیے آپ کا مقام، یہ آپ کا حق ہے، آپ کا مقام ہے کہ میں یہ عزت سے کہوں کہ میں آپ کا نوکر ہوں. اسی حلیے میں رہتا ہوں اور صرف اس وجہ سے رہتا ہوں کہ نوکری کا حق ادا کروں. اور شاید ہی کوئی سفر ہو جو برابر میں کوئی آ کے نہ بیٹھا ہو اور یہ نہ پوچھتا ہو کہ آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں، تو میں پہلا جواب یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. ہم سے ہمارے بارے میں پوچھیں نا، آپ خود کیسے بتائیں گے کہ ہم کیا بول رہے ہیں؟ بھائی یا علی مدد میں بولتا ہوں تو دلیل بھی میں دوں گا نا. کالے کپڑے میں پہنتا ہوں تو دلیل بھی کالے کپڑوں پہ میں دوں گا نا. جو نہیں پہنتا وہ کیسے دلیلیں دے رہا ہے؟ جو مولا حسین کا ماتم نہیں کر رہا وہ کیسے دلیلیں دے گا؟ ماتم نہ کرنے پہ کوئی دلیل ہے؟ ماتم کرنے پہ دلیل ہوتی ہے. یا علی مدد نہ بولنے پہ کیا دلیل ہے؟ نہیں بول رہا، دلیل کس بات کی؟ دلیل تو وہ دے گا جو بول رہا ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ ایک صاحب کہنے لگے مولانا اتنا بڑا نام ہے آپ کا، یہ وہ فلاں، آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے شیعوں کے یہاں. میں نے کہا جی کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ کہنے لگے آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے. میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے آپ کے لوگ اسٹیکر بنواتے ہیں، تغرے بنواتے ہیں، علی وارث. تو میں نے کہا اس میں کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا یہ شرک ہے. میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا میں قرآن کا حافظ ہوں. میں نے کہا میری مدد کریں، سورہ الانبیاء کی 105ویں آیت سنائیں. اور آپ یقین جانیے وہ حافظ تھا، اس نے آیت سنا دی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ہماری پوری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں. میں نے کہا تم سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آتا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. یہ قرآن ہے. قرآن میں اللہ نے اپنی زمین کا وارث نیک اور صالح بندوں کو بنایا ہے. جب میں نے کہا تھا نا مولا علی نبی مکرم کے علاوہ، ہمارے نبی کے علاوہ، نبی خاتم کے علاوہ تمام نبیوں سے مولا علی افضل ہے، تو اسی پنجاب میں بورڈ بیٹھ گیا تھا اس حقیر کے خلاف، علماء کا بورڈ بیٹھ گیا تھا. الحمدللہ اس میں مولانا محمد حسین اکبر واحد شیعہ عالم اس وقت موجود تھے جنہوں نے کہا صرف یہ شہنشاہ حسین نقوی کا عقیدہ نہیں ہے، ہم سب شیعوں کا عقیدہ ہے. اس پہ پھر بحث چھڑ گئی. یہ میں آپ سے 8-10 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اور بحث چھڑی اور اس کے اندر بات آئی تو ایک دلیل ہم نے یہ دی تھی، بہت سارے دلائل ہیں ہمارے پاس، وہ دلائل کا انبار ہے. جب قرآن میں اللہ نے مولا علی کو نبی جیسا کہہ دیا، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ. جب بھائی نہیں، مل کر لگائیے، مل کر. جب اللہ نے مولا علی کو نبی جیسا کہہ دیا تو کیا حضرت آدم ہمارے نبی جیسے ہیں؟ ہمارے نبی تو سارے نبیوں کے مولا ہیں نا. ہمارے نبی، نبی آخر، نبی خاتم، سرکار دو جہاں، سارے نبیوں کے مولا ہیں. جو سارے نبیوں کا مولا ہے وہی تو کہہ رہا ہے من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو میرے بچوں خبردار، جو اس حلیے میں ہونا اس سے ذرا ڈرے ڈرے رہنا. جی دکاندار نے کہا، دکان والے نے، دودھ والے نے، دودھ پیو گے؟ تو میں نے اچھی طرح اس کی دکان کو دیکھا، پھر کہنے لگے کہ پلا دو.
اچھا میں وہ وہاں سے گزر رہا تھا ٹنڈو آدم سے، ٹنڈو آدم چھوڑ کے آ گیا پیچھے میں، تو وہ ایک فقیر نے مجھے دیکھا، مجھے دور سے آواز دے کر کہا السلام علیکم یا علی مدد. میں نے بھی سلام کا جواب دیا، مولا علی مدد بھی بولا. تو اس نے دور سے آواز لگا کے کہا کچھ دوں؟ ہاں فقیر کی بات کر رہا تھا میں. کہنے لگا کچھ دوں؟ میں نے اپنے ڈرائیور سے جو میری گاڑی سنبھالتا ہے میں نے اسے کہا بھائی روکو، مجھے پہلا فقیر ملا ہے، فقیر پہلی دفعہ ملا ہے. تو میں نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا، ان کے جواب دیا، ان سے محبت کی. کہنے لگے کہ بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ بھائی فقیروں کی بات کر رہا ہوں، فقیروں کو اچھی لگے گی. میں نے کہا، کہنے لگے زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. میں ان جوانوں کو بتا رہا ہوں کہ جب کسی بڑے کے پاس جاؤ بولنا ختم کر دو، سننا شروع کر دو. ہاں ہمارے یہاں ایک بڑی بیماری آئی ہوئی ہے، ہر جگہ بولتے رہتے ہیں. بھائی جب سینئر کے پاس گئے ہو، کسی بڑے کے پاس گئے ہو تو اس کے سامنے تو خاموش ہو جاؤ نا، اس کو تو بولنے دو نا. وہ جتنا بولے گا تمہارے فائدے میں، تم جتنا بولو گے تمہارے نقصان میں. تو میں نے کہا جی آپ بہتر جانتے ہیں. کہنے لگے زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں، تم 7ویں منزل پہ پہنچو گے تو اللہ تمہیں ولی بنا دے گا. اور میں آج تمہیں پہلی منزل بتاؤں گا، جب اس پہ عمل کر لو گے تو مجھ جیسا کوئی فقیر ملے گا دوسری منزل بتانے کے لیے. میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگے زہد کی پہلی منزل ہے اپنی ذات کی نفی. اپنی ذات کی نفی کرو، انانیت سے باہر آ جاؤ، تکبر سے باہر آ جاؤ، غرور سے باہر آ جاؤ. اللہ کو تکبر اور غرور پسند نہیں ہے. تھوڑی دیر میرا ساتھ دیجیے گا. 5 رستوں سے انسان اس وائرس، اس بیکٹیریا کا شکار ہوتا ہے جسے تکبر کہتے ہیں. 5 رستوں سے یہ بیکٹیریا آتا ہے. ابھی کورونا آیا تھا نا، وہ ناک سے بھی جاتا تھا، وہ منہ سے بھی جاتا تھا، جی ہاتھوں سے. پھر وہ آپ ناک منہ کو لگائیں گے تو وہاں سے جاتا تھا. ہاتھوں کو اس لیے روکتے تھے کہ یہ تم ناک کو لگاؤ گے منہ کو لگاؤ، یہ 2 جگہ سے جاتا تھا. ایسے ہی ہے. ایسے تکبر جو بیماری ہے نا وہ 5 رستوں سے آتی ہے. سب سے پہلا رستہ، مجھے آپ مولا حسین کی قسم ناراض مت ہوئیے گا مجھ سے، سب سے پہلا رستہ جس کے ذریعے سے تکبر آتا ہے وہ ہے زمیندارہ. جو زمین والے لوگ ہوتے ہیں نا، کتنی بنیاں ہیں، کتنے مربع ہیں، کتنے ایکڑ ہیں، اکڑ کے چلتا ہے، یہ ٹیڑھا ہو کے چلتا ہے. زمین پہ ایسے پیر مار کے چلتا ہے جیسے اس کے سینے کو پھاڑ دے گا. جی زمین تکبر لانے کا، تکبر آنے کا ایک رستہ ہے. میں اور آپ اس کے دروازے پر بیٹھے ہیں جس کا حق تھا کہ وہ تکبر کرے، اس لیے کہ ابو تراب ہے. دوسرا رستہ تکبر آنے کا سواری ہے، گاڑی، سواری. البتہ جو اللہ کی بنائی ہوئی سواریاں ہیں نا، ان پر بیٹھنے والا سینہ چوڑا کر کے بیٹھتا ہے. گھوڑا اس پہ سینہ چوڑا کر کے بیٹھتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی سواریوں پر. اور جو آج ہماری مہنگی سواریاں ہیں، جب تک گردن جھکوا نہیں لیتی بیٹھنے نہیں دیتی. گردن جھکواتی ہیں پہلے، پھر بیٹھیں گے آپ. تکبر کا ایک رستہ ہے سواری. قربان جائیں اس ذات پر کہ اگر سواری کی بنیاد پہ تکبر جائز ہوتا تو پھر تکبر وہ کرتا جو دوش نبی کا سوار. تکبر کا تیسرا رستہ جس کے ذریعے سے یہ وائرس آتا ہے وہ ہے دسترخوان. تیتر کھاتے ہیں یہ روزانہ، ہرن تو یہ ہر دوسرے دن کھاتے ہیں، اور ہرن کی 25 قسمیں سارے ہرن کھا لیے انہوں نے. یہ بتاتے ہیں کہ میرے دسترخوان پہ 25 کھانے نہیں ہوں، اس وقت تک تو میرا دسترخوان ہی نہیں سجتا. تکبر دسترخوان کے ذریعے، غذاؤں کے ذریعے تکبر. سلام اس ذات پر جس کی پہلی غذا لعاب دہن مصطفیٰ بن جائے. تیسرا، چوتھا رستہ تکبر آنے کا چوتھا رستہ عزیزان گرامی وہ ہے منصب، کرسی. یہ کون صاحب ہیں؟ 17ویں گریڈ سے ان کی جاب شروع ہوئی تھی، 22ویں گریڈ سے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. ڈائریکٹر صاحب ہیں، یہ صاحب جی ایم صاحب ہیں، یہ صاحب گورنر صاحب ہیں، یہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں. یہ کرسی سے انسان کو تکبر آتا ہے. اللہ اکبر.
کرسی سے تکبر کرنے والا تکبر کر کے اپنے آپ کو مٹا لے اگر اس کے ذہن کا حاکم علی نہ ہو۔ وہ کرسی کی بنیاد پہ تکبر کرے جس کے پاس اللہ کی جانب سے آئی بھی سب سے بڑی کرسی ہے۔ ہر ولی جب تک مولا علی کا گن نہ گائے، قصیدہ نہ پڑھے، اسے ولایت نہیں ملتی۔ جتنے بھی سلسلے ہیں ولایت کے وہ سب مولا علی تک جا کے پہنچتے ہیں۔ ایک سنی عالم نے مجھے روک لیا میرا یہ جملہ سن کے، کہنے لگے مولانا آپ یہ کہہ کر آئیں ایک سلسلہ تو حضرت ابو بکر تک جاتا ہے، تو آپ نے کہا کہ ہر سلسلہ علی تک جاتا ہے، ایک سلسلہ تو حضرت ابو بکر تک جاتا ہے 11-12 سلسلوں میں۔ میں نے کہا جن حضرت ابو بکر کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا، انہوں نے خود کہا ہے لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا، علی جیسا تو دنیا میں کوئی نہیں، لہذا وہ سلسلہ بھی علی تک ہی جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، نہیں، اس نے دکاندار کے دکان کو دیکھا، دودھ پی لیا، ایک کٹورا بھر کے اس نے دودھ دیا، یہ دودھ پی کے اذان ہو رہی ہے، میں اس کے احترام میں رکوں گا۔ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ ابھی مولا کا نام لیں گے، آپ صلوات سب ہم مل کر پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ مسجد ساتھ میں، مسجد برابر میں ہے۔ لا الہ الا اللہ، بلند صلوات ہدیہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس سے بلند صلوات۔ اس سے بھی بلند صلوات۔ آپ اکتا تو نہیں رہے، تھک تو نہیں رہے؟ جی اس نے دودھ پیا اور پی کے کٹورا واپس دے کے جانے لگا، تو اس کا پیر کیچڑ میں گیا، چھینٹیں جو اڑیں تو دیوار کے کنارے دو آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کافی ہے نا اتنا اشارہ؟ دو آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے، تو چھینٹیں جو اڑیں تو وہ چھینٹیں جا کے لڑکی کے چہرے پہ لگیں، تو اسے تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، وہ لڑکے کو پریشانی ہو گئی، تو آگے بڑھ کر اس نے 2 تھپڑ 2 مکے 2 لاتیں ماری، تم دیکھ کے نہیں چلتے، رستہ نہیں دیکھا،
کیسے آدمی ہو فلاں، جب تھپڑ مکے کھا لیے نا تو آسمان کو دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ کبھی دودھ پلواتا ہے کبھی تھپڑ لگواتا ہے۔ اچھا جیسے اس نے یہ کہا وہ لڑکی گری زمین پہ تڑپنے لگی، مر گئی۔ تو لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے بھائی یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے، اس نے بد دعا کی ہے، عورت مر گئی۔ تو کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، میں نے کسی کو نہیں مارا، دو یاروں کا مسئلہ، ایک نے اسے مارا ایک نے مجھے مارا۔ ہاں یہ جو عاشق ہے نا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو ان سے ذرا احتیاط رہے، یہ نہ جانے کب کیا بات کر جائیں۔ تو اور یہ جو فرش ہے، اس فرش سے بہت کچھ مجھے اور آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہیں اپنے اختلافات میں حکم نہ مانتا ہو۔ میرے نبی مومن نہیں ہے وہ شخص جو اپنے اختلافات میں آپ سے فیصلہ نہ کرواتا ہو۔ مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی دو قسمیں ہیں، کچھ عقائد کے اختلاف ہیں اور کچھ احکام کے اختلاف ہیں۔ عقائد کے اختلاف میں موٹے موٹے اختلافات ہیں اور احکامات کے اختلافات میں بھی موٹے موٹے اختلافات ہیں۔ مثلاً آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، وہ میرا بھائی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے ہاتھ باندھنا صحیح ہے، آپ کہتے ہیں ہاتھ کھولنا صحیح ہے۔ وہ کپڑے پہ سجدہ کرتا ہے، سر رکھ دیتا ہے، سجدہ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں کپڑے پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، پیشانی جو ہے وہ جا کے خاک پر ٹکے۔ تو اب اگر آپ مسجد کے کارپیٹوں کے اوپر خاک پھیلا دیں گے تو اور مسئلہ ہوگا، تو پھر خاک کو پانی میں گوندھ لیا جاتا ہے، اس کی ایک ٹکیا بنا لی جاتی ہے۔ اور پھر کیونکہ میرے معصوم امام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے وَتَابَتِ الْعَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ کہہ دیا کہ اے حسین میرے جد، جس مٹی میں آپ دفن ہوئے ہیں وہ طیب و طاہر ہے۔ تو جب امام نے خاک کربلا کو طیب و طاہر کہہ دیا تو پھر خاک تو رکھنی ہی ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ وہ والی خاک رکھ لیں کہ جسے معصوم نے طیب و طاہر کہا ہو۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ میں نے پہلی مرتبہ اپنے بھائی کو مصطفیٰ آباد اکاڑا میں سنا تھا، اور میں آج تک وہ ان کا بند سنتا ہوں تو مجھے اب بھی رونا آ جاتا ہے۔ اللہ نے ان کی زبان میں مصائب کے حوالے سے، خاص طور پہ فضائل بھی، مگر مصائب میں خاص محنت ہے ان کی۔ ذاکرین کا ویسے ہی میں معتقد ہوں۔ جس وقت میں میرے یہ اعتراف کرنے پہ مجھے سننا پڑتا تھا، اس وقت میں نے کسی سنی سنائی پر اثر نہیں لیا، تو اب تو لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہ اہل بیت کے گلشن کی بلبلیں ہیں، جب یہ کوکنے لگتی ہیں تو گلشن میں پرندے پڑھنا چاہیے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں بس میرے بھائی آ گئے ہیں اور مجھ سے زیادہ اچھا پڑھیں گے، میں اس لیے آپ کو زیادہ زحمت بھی نہیں دینا چاہتا، بس ایک موٹی سی بات کر کے جاؤں گا اور چند جملے مسائل پہ پڑھوں گا۔ امت میں جو اختلافات ہیں ان میں لمبی لسٹ ہے، اتفاقات کی اس سے بڑی لسٹ ہے، جو مشترکات ہیں اس کی لسٹ بڑی ہے اور جو اختلافات ہیں اس کی لسٹ چھوٹی ہے، مگر جو اختلافات کی لسٹ ہے وہ بھی اہمیت کے حامل اختلافات ہیں۔ ان اختلافات میں ایک موضوع ہے ولایت علی، مولا علی علیہ السلام کی ولایت، مولا علی علیہ السلام کی خلافت، مولا علی علیہ السلام کی امامت۔ میرے بچوں جوانوں، ایک سبق آج مجھ سے لیتے جاؤ، بزرگوں سے تو مجھے دعا چاہیے۔ ہمارے ہاں خلافت اور امامت دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارے دماغ میں کوئی چیز ڈالی جا رہی ہے عرصے سے کہ علی امام پہلے ہیں مگر خلیفہ چوتھے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جو پہلا امام ہے وہی پہلا خلیفہ ہے، جو پہلا خلیفہ ہے وہی پہلا امام ہے۔ یہ غلط فہمی ہمارے بعض میرے بھائیوں کی جانب سے آئی ہے اور ہمارے بھی ایک طبقے نے اسے قبول کرنا شروع کیا ہے، تو ضرورت بنتی ہے، حق بنتا ہے اس ممبر کا کہ وہاں یہ باتیں بھی ہلکی پھلکی میں کرتا چلا جاؤں۔ جسے ہم پہلا امام مانتے ہیں اسی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، جسے پہلا خلیفہ مانتے ہیں اسی کو پہلا امام مانتے ہیں۔
امامت اور خلافت دو چیزیں نہیں ہیں ہمارے یہاں. خلیفہ وہ ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے، امام ہیں ہمارے. اللہ کے تو امام نہیں ہیں وہ. مولا علی رسول اللہ کے تو امام نہیں ہیں. مولا علی ہمارے امام ہیں اور ہمارے خلیفہ نہیں ہیں. خلیفہ تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں. لہذا جو اس رشتے سے دیکھیں تو خلیفہ، اس رشتے سے دیکھیں تو امام. یعنی لفظوں کو بدل کے کہوں کہ اگر اللہ کی طرف سے علی کو دیکھیں گے تو علی خلیفۃ اللہ، اور امت مصطفیٰ کی طرف سے دیکھیں گے تو علی امام امت مصطفیٰ. دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز کی دو عنوان ہیں، دو طریقے ہیں سمجھانے کے، دو زاویے ہیں، دو نگاہیں ہیں. ہم جسے پہلا امام مانتے ہیں اسی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. ہر جگہ ایک ہی آواز، ہر جگہ ایک ہی پکار، ہر جگہ ایک ہی نعرہ. میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے. ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. اب وہ جو میرٹ پر اترنے والی ذات ہے وہ کون ہے؟ میں تو کسی کا انکار کر ہی نہیں رہا بھائی. ہمارا کام تو انکار کرنا ہے ہی نہیں. ایک ہسپٹل کے اندر 4 ڈاکٹر ہوتے ہیں، آپ کیا ہر ایک سے جا کے علاج کرواتے ہیں؟ آپ اپنے بدن کے علاج کے لیے تلاش کرتے ہیں اس ڈاکٹر کو جو ان ڈاکٹروں میں بہتر ڈاکٹر ہے. آپ کو اگر قانون سے اپنا حق لینا ہے تو کیا ہر وکیل کے حوالے فائل کر دیتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کون سا وکیل ہے جو میرے مقدمے کو اچھا لڑ سکتا ہے. ہر جگہ آپ اسی قاعدے پر عمل کر رہے ہیں. تو بس اسی قاعدے پر عمل کرتے ہوئے دیکھنا ہوگا کہ نبی کے بعد کون ہے جو امت کو نجات دلوائے گا. بھائی تھکے نہیں تو میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں. کائنات میں کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر نہیں ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا صاحب فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی، وہ بھی بڑا خاندان، وہ بھی بڑا خاندان. ہاں بھائی برابری کی بنیاد پر رشتہ ہوا. کوئی بیوی کسی شوہر کے برابر نہیں. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جب نبیوں کی بیویاں نبیوں کے برابر نہیں ہوں گی؟ قربان جائیں جناب خدیجہ کی جوتیوں سے اڑنے والی خاک پر، مگر کیا جناب خدیجہ نبی مکرم کے برابر تھیں؟ تمام تر عظمتوں کے باوجود بی بی خدیجہ نبی کے برابر تھیں. اس پوری کائنات میں ایک ہی جوڑا ہے جو برابری کا بنا ہے، وہ علی و بطول کا جوڑا. صرف ایک جوڑا بنا ہے. ایک ہی جوڑا ہے جو برابری کے بنیاد پر. اسی طرح ایک اور جملہ بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں. بھائی فلاں رشتہ فلاں کی بیٹی کا فلاں کے بیٹے سے ہوا ہے، یہ رشتہ آسمانوں پر بنا ہے. صحیح تو ہونا چاہیے تھا. رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں. بھائی رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ رشتے آسمانوں پہ نہیں بنتے، رشتہ آسمان پر بنا ہے. بس ایک ہی رشتہ ہے جو آسمان پر بنا ہے. اللہ نے سیدہ کا نکاح مولا علی سے بڑھایا اور فرمایا ہے فاطمہ بتاؤ تمہارے لیے مہر کیا قرار دوں؟ میری بیوی نے فرمایا بابا کی امت کی بخشش، امت مصطفیٰ کی نجات. بیوی کا مہر ہے امت مصطفیٰ کی نجات. تھوڑا سا سنبھل کے سنیے گا مجھے. بی بی کا مہر ہے امت مصطفیٰ کی نجات. مہر دیتا کون ہے؟ بھائی دے دیا ہے تو گردن ہلا دو. میں شوہروں سے بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں تو ماجرا یہ ہے نا کہ وہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک نکاح پڑھایا 10 لاکھ روپے مہر. میں نے کہا بھی لڑکے سے ملواؤ مجھے، یہ دے بھی سکتا ہے. تو ہم جب قریب گئے دولہا کے، میں نے کہا بھائی تمہارے ابا 10 لاکھ مہر لکھوا رہے ہیں، تم دے سکتے ہو؟ کہنے لگا ابا لکھوا رہے ہیں، دینا کوئی طلاق تھوڑی ہونی ہے جو دوں گا. یعنی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مہر تو دیا ہی جب جائے گا جب طلاق ہوگی. میں نے کہا نہیں بھائی میں اتنے مہر والا نکاح نہیں پڑھا سکتا. اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس کی تنخواہ 70,000 تھی. میں نے کہا 70,000 والا 10 لاکھ کیسے دے گا اگر بیگم نے مانگ لیا تو ایک صاحب کہنے لگے یہ شوہر حضرات بیویوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ تو دوسرے نے کہا بھائی سب کو پتا ہے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ابھی تک قرضہ اتارا نہیں ہے. تو یہ جو مہر نہیں دیتے نا شوہر حضرات، آج
آج مجلس میں جو خواتین بیگمات آئی بھی ہوں گی نا، وہ تو بہت خوش ہو کے جائیں گی۔ اچھا پہلے والے تو لوگ اتنے ماشاءاللہ اچھے دور کے تھے کہ 5-5 ہزار میں جان چھٹ گئی، اور بیگم صاحبہ بھی بڑی سیانی ہیں، یہ بار بار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی کیا ضرورت ہے، انہیں بھی مقروض شوہر اچھا لگتا ہے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ تو نبی مکرم کی امت کی بخشش سیدہ کا مہر دے گا کون؟ علی بخشوائیں گے۔ جسے علی کا نام پسند نہیں ہے وہ جنت میں جانے کا شوق کیا کرتا ہے؟ بھائی تھوڑی گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو۔ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا وہ جس کے دل میں علی نہ ہو۔ جنت کے 8 دروازوں پر، اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے، دوزخ کے 7 دروازے رکھیں، جنت کے 8۔ وہ جنت میں زیادہ بھیجنا چاہتا ہے، دوزخ میں کم بھیجنا چاہتا ہے۔ جنت کے 8 دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے۔ سنی کتاب کا حوالہ دے دوں، فرائض الصمتین علامہ الجوینی، یہ اہل سنت تعلیم کی کتاب ہے، اس کے علاوہ بھی حوالے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے، جنت پہ جب دروازے کی کنڈی بجتی ہے نا، ان لباب الحدیث سنا رہا ہوں، ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لگی ہوئی ہے، علی صفاح الذہب، جو سونے کی تختی پہ جا کے رکھتی ہے۔ اذا دقت الحلقہ تنت وحالت، جب یہ بجتی ہے نا، دقہ ہے حلقہ، حلقہ در جنت، زنجیر در جنت جب دق الباب کرنے لگتا ہے نا، اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ بس مختصر کر رہا ہوں۔ جنت میں جب ہوا چلتی ہے، ہمارے ہاں تو تیز ہوا چلتی ہے تو صدائے سرسر، شاعر حضرات نظم کرتے ہیں نا، صدائے سرسر، تیز ہوا کو صدائے سرسر کہتے ہیں شاعری کی زبان میں۔ جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو صدائے سرسر نہیں بنتی، علی 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 علی۔ حدیثیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، مجھے مجلس تو پڑھنا آتی نہیں ہے، میں تو سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں۔ اللہ نے پوری جنت کو جب سجانا شروع کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ساری جنت میں لکھو علی علی۔ پوری جنت مولا علی کے نام سے اللہ نے سجائی ہے، مختلف جگہوں پر مختلف تغرے علی 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 کے لگوائے ہیں۔ اور بس میں چاہ رہا تھا مگر واقعی بہت دیر ہو گئی ہے، اور یہ سلسلہ جلسوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، میرے بھائی مجھ سے میرے بات پڑھیں گے۔ جنت کی ہوا علی علی کی صدا، جنت کی آرائش علی علی کی نگارش، اور جنت کی خوشبو اشک غم حسین۔ سبحان اللہ، سبحان۔ میں نے یہ میرے مولا صادق کا فرمان پڑھا ہے، امام نے فرمایا اللہ حسین کے عزاداروں کے آنسوؤں سے ایک عطر کو خلق کرے گا جس سے پوری جنت کو مہکائے۔